بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 7 پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے فرسٹ پارے سے ابھی تک جتنا بھی محاسبہ کیا ہے اس سے ہم نے اللہ کی مدد اور توفیق تو لازمی مانگنی ہے۔ یہ کرم کا، رحمت کا، برکت کا مہینہ ہے اور اس میں سے سبق لے کے اٹھنا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، دو کردار کی طرف اشارہ ہے جن کے دل اللہ کے آگے بند ہو جاتے ہیں، جن کا دل اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، انسان جب تک اپنے نفس کو پاک نہیں کرنا چاہے گا نا، تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اپنے نفس کو با کردار بنانا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا ہے۔ جن کا دل اللہ کے آگے جھک جاتا ہے نا، وہ آخرت میں بلند ہو جاتے ہیں، آخرت کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیابی ان کی منزل بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اس رمضان میں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ ہر بار کی طرح صرف اور صرف دورہ قرآن سن کے اٹھ نہیں جانا، اس میں سے عہد لینا ہے، کرنے کے کام لینے ہیں۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، حق کا انکار اور شیطان کی پیروی، نفس کو خدا ماننا، اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی، صحیح بات سمجھنے کی صلاحیت کا ختم ہونا۔ کس چیز کی نشانی ہے یہ آیت؟ سمن بکمن عمیٌ، ان کے کانوں میں بات ہی نہیں جاتی، ان کے دلوں میں ہی نہیں اترتی، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ لگ جاتا ہے۔ کن کے آگے؟ جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو صرف بندوں کو مانتے ہیں، شیطانی فعل کی طرف جاتے ہیں، دنیا روشنی کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے نفس کی بات مانتے، اسی کو خدا مانتے، جدھر نفس کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مسلسل اللہ کی نافرمانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے سے انداز میں پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت 87 ہے۔ اب اللہ کا کتنا احسن انداز ہے، ایمان والوں کو پکار رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے وہ سن لو، باقی سارے کی تو اوپر سے گزر جائے گی، صرف ایمان والے سنیں گے۔ پھر قرابت کی قدر کرنا، دکھ سکھ بانٹنا، روحانی اخلاق کی اور سماجی ضروریات، رہبانیت شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، ایمان مکمل جل کر رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے۔ سادگی کی تعلیم، حیا نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اندر کی باہر کی۔ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے اندر ہے، فطرت لے کے پیدا ہوئے ہیں ہم اسلام، تو ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، فطرت کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی روزے رکھتا ہوں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، میں بھی نکاح کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کی تابع داری کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوں، اس لیے میری ہر بات کو سنت بنا دیا گیا۔ تو جس نے اس سے منہ موڑا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس کا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، وہ تو کسی جہان کا نہیں رہا، نہ اس کا نہ اگلے کا۔ اسلام انسان کو پاکیزہ چیزوں سے محروم نہیں کرتا بلکہ ذمہ دار بناتا ہے۔ تو اس لیے
آپ نے ذمہ دار بننا ہے، اسلام سیکھنا ہے، سننا ہے، صرف سننا ہی نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، کرنے کی کام جو آپ کو بتائے جائے اس کو فکس کر لینا ہے، عہد کر لینا ہے۔ دین اور توازن، مثال کیا ہے اس کی؟ سحری اور افطاری ایک وقت ہے نا جو اس کے اندر رہتے ہوئے توازن قائم۔ صبح دیکھیں نیند آئی ہوتی ہے لیکن سحری میں اٹھنا ہے، کرنی بھی ہے، افطار میں کرنی بھی ہے، افطار تک بھوکے رہنا ہے سارا دن، مینجمنٹ۔ پسند ناپسند، تابعہ، تابع داری کس کی؟ اللہ تعالی کی۔ احکامات الہی کے دائرے میں رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ رزق حلال، حلال رزق، حلال رزق عبادت ہے، حلال نیت عبادت ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا سب عبادت ہے، جب اس میں ہم نے نیت اللہ کے لیے کی ہوگی۔ پھر یہاں پہ ہم خواتین ہیں تو خواتین کے لیے ضروری، نہ دین اسلام کا نام پر جائز راستے بند کرنا، نہ ہی ہر حد سے نکل کر اپنی فطرت کو مس کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ ہمارے لیے اہم ہے کہ دین اسلام کے جائز راستوں پر چلنا، اس کو بند کرانا نہیں ہے۔ ہم رمضان میں اچھا وقت گزارنے کے لیے نہیں بیٹھنا، ہمیں سبق لینا ہے۔ آپ نے میرے وقت کی قدر کرنی ہے، میں نے آپ کے وقت کی قدر کرنی ہے، اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اور حاکمیت الہی کا تصور، اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا نظام پر متوجہ کرتی ہے یہ صورت۔ پھر جاہلی تصورات، شرک اور جاہلی رسومات، توحید پر حملے کا دور۔ دو چیزیں ہیں، ایک جہالت، ایک حاکمیت، حکمت سے فیصلہ کرنا، حکمت والے کی سننا، حکمت جس نے عطا کی ہے، جس کے لیے ہے، عہدہ جس کا ہے، حکم جس کا ہے، اس حکم کی اطاعت کرنا۔ حکم کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کائنات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور سورۃ الانعام عقیدہ آخرت، پہلا کیا؟ دنیا آخرت کی کھیتی، آخرت نئی زندگی، دنیا میں انجام موت۔ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہانی۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو ہم نے دنیا میں تیار کرنی ہے اپنی کھیتی، آخرت کی فصل تیار کرنی ہے، تاکہ ہمارے اچھے دن گزر جائیں، اچھا غلہ جمع ہو جائے۔ سورۃ الانعام میں ایک اور اہم چیز ہے حلافت، فساد نہیں، اختیار نہیں، مخلوق کو تنگ کرنا منع ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فساد نہیں کرنا۔ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اس چیز کا، کسی بھی چیز کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ ساری اختیارات صرف اور صرف میرے حقیقی رب کے پاس ہے، میرے اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، اللہ کی ماننی ہے۔ ظلم پر جواب دہی ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے نفس پر یا لوگوں پر ارد گرد ظلم کیا نا، آپ سے سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور بصیرت دی ہے، اور ہم نے ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی، زندگی ان کی رہنمائی میں گزارنی ہے۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، انشاءاللہ کر کے کرنی ہے ہم نے۔ سورۃ الانعام 33 میں فرمایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ غمگین نہ ہو جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ کیا کریں؟ صبر کریں، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے،
یہ آیت بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی ہے، مگر ہر شخص اس کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اللہ کے دین کو لے کر اٹھتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی ہے۔ نام نہاد مسلمان، جب دین کو برا کہنا ممکن نہ رہے تو مولوی کو برا کہہ دو، راضی نہیں ہوتا، پابندیاں ناگوار گزرتی ہیں، علماء پر طعنے کرتا ہے، جب اور کہیں بس نہیں چلتا نا تو وہ پھر کیا کہتا ہے، اب پھنس گیا نا، اب اس کو پتہ چل گیا نا دین ہمارے لیے یہ کرنا ہے، حکم ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے، فلانا مولوی برا ہے، فلانا وہابی ہے، فلانا صحیح نہیں بتاتا، فلانا تو بڑا یہ ہے، فلانا تو بڑا یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کام شروع کر دیتا ہے، راضی نہیں ہوتا وہ، لیکن راضی ہو جائیں، اللہ کا نام بلند ہے، ٹھیک ہے۔ کامیابی کا راز پتہ کیا ہے؟ کامیابی کا راز ہے صبر اور استقامت میں پوشیدہ۔ باطل وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے، مگر انجام فتح ہمیشہ حق کی ہوگی۔ باطل ہے نا جو غلط راستے سے چل کے مال کماتا ہے، یا طاقت یا عہدہ، وہ غالب وقتی آتا ہے، تھوڑی دیر اس کا شوشہ اڑتا ہے۔ آیت 33 سے 34 تک ایک پیغام ہے، حق بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین اور صبر اور تکلیف میں صبر کرنا ہے، صبر اور استقامت حاصل کرنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے، اور دنیا اور آخرت میں عزت مانگنی ہے، دینی ہے، لینی ہے، کمانی ہے، حق بات کی طرف آنا ہے۔ اور حق بات کون سی ہے؟ یہ قرآن ہے۔ حق بات کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حق بات کون سی ہے؟ اس علم کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، حق بات یہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف بار بار بلایا جا رہا ہے کہ آخرت کی کھیتی کو تیار کر لیں آج دنیا میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے دین کے پیچھے ہم چلے تھے، دور جوانی کی روادات، ایمان اندھی تقلید نہیں ہے، شعوری یقینی ایمان ہے، قوم سے فکری سوال، سورج کے غروب ہونے پر غور دلایا، ڈوب جانے والے رب نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ایمان اندھی تقلید نہیں ہے کہ جدھر کسی نے لگایا ہم ادھر ہی، جیسے وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے نا، جنہیں لایا گلی میں اودے نال ہی ٹر چلی، ٹھیک ہے، نہیں، دین شعوری یقین ایمان ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے اس چمکتے ہوئے آگ کے شعلوں کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ شعلہ بجھ گیا نا، غور و فکر کیا تھا، کہا نہیں، رب تو کبھی مٹتا ہی نہیں ہے، بجھتا ہی نہیں ہے، اس کا چراغ تو ہمیشہ روشن رہے گا۔ پھر واقعہ ابراہیم سے سبق حاصل کرنا ہے، نسل میں انبیاء ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، دین قیامت تک ہدایت اللہ کی طرف سے، آیت پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وراثتی اسلام کافی نہیں ہے کہ آپ دیندار گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس کافی ہے، نہیں، کلمہ گو آپ ہے، اس کا حق ادا بعد میں۔ اصل میں مسلمان آپ تب ہوتے جب آپ کو کلمے کا مفہوم سمجھ آتا ہے، پھر آپ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلمہ حق لا الہ آپ نے کتاب پکڑ لی، اب سنت پہ عمل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ۔ پھر جب آپ یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، عقیدہ، ایمان، زبان، عمل سے آپ نے کر لیا نا، پھر آپ شعوری مسلمان ہو گئے ہیں، ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ فالق الحبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا میں رب ہوں، یعنی زندگی بھی میرے ہاتھ میں ہے اور موت بھی میرے ہاتھ میں، میں چاہتا ہوں تو زندہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مارتا ہوں، سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہوں، میری روشن نشانیاں ہیں۔ سورۃ الانعام میں 97 اور 98 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہی ہے جو تاروں کو اور سمندر کو اور طریقوں کو ظاہر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، راستے نکالتا ہے، روشن کرتا ہے۔
وہی اللہ ہے، وہی زندگی دینے والا، اس سے پیچھے بھی آپ نے دیکھا، وہی زندگی دیتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہی آسمانوں سے پانی برساتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے وہ زمین میں کھیتی اگاتا ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ اس کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ 100 آیت ہے سورۃ نام کی، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک جوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ سب پسند کر لیتے ہیں، سب معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک کو قطعاً پسند نہیں فرماتا، مجھے نہیں پسند میرا بندہ میرے ساتھ شرک کرے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو مت جوڑے اللہ کے ساتھ کسی کو۔ آپ کو دعوت دیتے ہیں، ایک بار پھر سے اس رمضان میں دعوت دیتے ہیں کہ پورا سال ہمارے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، پورا سال قرآن ہر ہفتے سجا لے، ہر دن سجا لے، ہفتے بعد سجا لے، 15 دن بعد سجا لے، 1 ماہ بعد سجا لے، لیکن آ جائے نا اپنے اپنے ایریا میں دورہ قرآن کی کلاس کے ساتھ جڑ جائیں، حدیث سن لیں، قرآن سن لیں، شکر اور قرآن سے دل جوڑیں، نعمت یاد رکھیں اور بتائیں، بچوں کو بھی شکر سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ اس لیے اللہ کو ہر وقت ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ذکر اور شکر سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتے ہیں۔ شکر سے گھروں کو منور کریں، دل کو زندہ کریں۔ اللہ نے ہمیں نرم بنایا ہے، ہم گناہ کر کر کے پتھر کیوں بن گئے ہیں؟ نرم ہو جائے نا، آ جائے نا قرآن کی طرف۔ آپ کا رب بلاتا ہے، 1 سال کے بعد آتی ہیں آپ، 1 سال کے بعد اتنی محبت سے بیٹھتی ہیں آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، آئیے، قرآن پکار رہا ہے اللہ کا، اللہ کی آیات پکار رہی ہیں، آ جائے، شکر کی مجلس میں آ جائے، ذکر کی مجلس میں آ جائے۔ یہ ہے مجلس جس کے اوپر پروں کا سایہ ہے اللہ کا۔ تو آپ نے اور میں نے یہ ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہمارے آباؤ اجداد، ہماری اولادیں، ہمارے بھائی جو پیچھے کرتے آئے تھے، ہم نے سیم ٹو سیم ویسے ہی اندھی تقلید نہیں کرتے آنا کہ جیسے جیسے وہ تھے ویسے ویسے ہم نے بھی کرتے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، وہ سیدھا راستہ عطا کرتے ہیں، مانگ کر تو دیکھیں، دعا کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ سورۃ النحل ہے، 160 آیت ہے، اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں، یہ چیز حلال ہے وہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹے افراد باندھتے ہیں، وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ نہ گڑا کرو، اللہ کی آیات کو الٹ مفہوم میں نہ لیا کرو۔ اللہ نے آیات سیدھی سیدھی بتائی ہیں، تو تم اللہ پہ کیوں جھوٹے الفاظ گھڑتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں جھوٹ سکھاتے ہو؟ کیوں جھوٹ پڑھاتے ہو؟ حرام حلال میں فرق کرو۔ اللہ نے جو حلال کیا حلال کیا، حرام کیا حرام کیا، بس اس کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں، کریم آقا کی پیارے سے الفاظ ہے، دین خوبصورتی سے پیش کریں، خوف نہیں محبت پیدا کرنی ہے ہم نے آخرت میں جنت پانی ہے، مل کے جانا ہے اس جنت میں۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف ہے، پورا قرآن۔ تو ہم نے حلال کو حرام کر کے نہیں بتانا، اپنے مطلب کی آیات نکالتے ہیں، اپنے مطلب کی آیات سننا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کی آیات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کا دین لینا چاہتے ہیں۔ نہیں نہیں،
ہم نے پورے کلو قرآن کو لینا ہے، کل آیات کو لینا ہے۔ قسم، اللہ کا نام لے کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد لیا جائے، قسم کی حفاظت کی جائے، شرعی ذمہ داری اور لغو قسم کی پکڑ نہیں، جھوٹی قسم گناہ ہے۔ مطلب کیا بتایا گیا؟ ہم اللہ کی قسم کھا لیں، اگر ہمیں عادی ہے کوشش کریں مت کھائیں، لیکن اگر عادتاً ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم تو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر پراپر قسم نہیں کھانی۔ قسم کے آداب ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی جائے، صرف سچ پر قسم کھائی جائے، نیکی کے خلاف قسم توڑ کر کفارہ دیا جائے گا، تجارت یا جھگڑوں میں قسم نہ اٹھائی جائے، ضرورت کے بغیر قسم نہ کھائی جائے، گناہ کے کام پر کھائی جانے والی قسم توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے۔ قسم کی حفاظت ایمان کی علامت ہے۔ یہ کیا تھے؟ قسم کھانے کے آداب ہے۔ سب سے پہلا اہم پوائنٹ، صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائی جائے اور سچی قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خلاف کام ہو جاتے تو پھر کیا کرے؟ اس کا کفارہ ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ ضرورت نہیں ہو تو ایویں قسمیں نہ اٹھائی جائے، بغیر ضرورت کے ایویں جھوٹی سچی قسمیں کھائی جائے، حالانکہ اس میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کچھ۔ تو گناہ کے کام پہ اگر قسم اٹھا لے تو اس کو توڑ دے، اس پہ کفارہ لازمی پھر بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ قسم کھائی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کرنے کے سارے کام کروا لے، آمین۔